بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ٹی ایم خان۔ آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن کلکیریا کاف کے متعلق۔ کلکیریا کاف بھی جو ہے یہ بڑے وسیع اس کا دائرۂ اثر ہے۔ تو یہ عام طور پہ موٹی عورتوں کے لیے، پہلے بچے اور ایسے بچے کے جو دیر سے چلنا سیکھتے ہیں وہ کلکیریا فاس اور کلکیریا کاف ان میں دیتا ہوں۔ لیکن پھر دونوں دواؤں کی اپنے اپنی سمٹمز ہیں۔ اس کی میں موٹی سمٹمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر اس کی میں پوری سمٹم بتاؤں تو کم از کم اس کے لیے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ چاہیے۔ لیکن میں موٹی سمٹم جو میں نے نوٹ کیے، جو میرے ذہن میں ہیں، تو میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کا یہ ہے کہ موٹے پہلے بچے اور جو بچے جو ہیں دیر سے چلنا سیکھے ہیں نا، مطلب چل نہ سکتے ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ تو ہڈیاں کیوں کمزور ہوتی ہیں؟ جن بچوں میں کلکیریا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ پھر ابتدائی طور پہ اگر ٹی بی ڈائگنوز ہو جائے تو بھی یہ دوا اچھا کام کرتی ہے۔ معدے میں ترشی ہوتی ہے، متلی آتی ہے۔ اچھا، اس مریض کو مرغن غذاؤں سے بے رغبتی ہوتی ہے۔ یہ مرغن غذائیں، زیادہ چٹپٹی غذائیں پسند نہیں کرتا۔ اس کے برعکس یہ سخت غیر ہضم شدہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، جیسے چاک ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، ایسی چیزیں یہ پیشنٹ کھاتا ہے۔ تو پھر ہڈیوں کا ٹیڑھ ہونا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ گومڑ، رسولیاں، اچھا اخراج خون کو یہ روکتی ہے، جیسے ایمیلس ہے، میلیفولیم ہے، ایڈرینلین ہے، وہ بھی اپنی اپنی علامات پہ جو اخراج خون ہے اس کو روکتی ہیں۔ تو یہ دوا بھی اس میں بھی کام آتی ہے۔ پھر بچوں کا پھولا ہوا پیٹ، جیسے ڈھول کی طرح سوجا ہوا پیٹ ہو، تو ان بچوں پہ یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ موٹے بچے جن کا سر بڑا ہو، ایسے بچے بھی جن کا سر بڑا اور پلپلا ہو، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس سر میں پانی بھرا ہوا ہے، تو اس میں سلیشیا بھی کام کرتی ہے اور اپنے سمٹم میں، اور یہ بھی کام کرتی ہے۔ اچھا، پانی میں کھڑا رہنے کے کام کرنے والوں کی بیماریاں، جو لوگ عام طور پہ ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ تر، جیسے مچھیرے ہیں، اس طرح کے اور لوگ جو زیادہ تر پانی میں کھڑے رہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کی بہت ساری بیماریوں میں یہ کام آتی ہے۔ پھر اس پیشنٹ کو انڈا کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مرغن غذاؤں سے بے رغبتی، لیکن انڈا بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ پھر غیر ہضم شدہ چیزیں بھی شوق سے کھاتا ہے۔ اچھا، بچے جو دودھ پلائیں نا، تھوڑی دیر بعد اگر وہ بچے پھٹا ہوا دودھ واپس نکال دیں تو یہ ان کو بھی بڑا اچھا رسپانس کرتی ہے۔ اچھا، جن بچوں کے تالو کھلا رہ گیا ہو، کلیفٹ پیلٹ اس کو کہتے ہیں، جو تالو کے اندر جو جگہ ہے وہ کھلی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ ناک سے باتیں کرتا ہے، ان میں بھی یہ کام کرتی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ کہ میں یہ ایڈوائز کروں گا، وہ اس کے لیے سرجری، ایک کلیفٹ پیلٹ کی سرجری ہوتی ہے۔ سرجری آپ ضرور کروائیں، کیونکہ جو اتنا گیپ ہوتا ہے اس کو دعا بھرنا پہ ٹائم لگے گا، تو آپ سرجری کروائیں، اس کے بعد پھر یہ دعا دیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جی، آنکھوں کے اندر ایسے اسپاٹ سا بن جاتا ہے خون کا، اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ جو سر پہ بچے جن کا سر بڑا ہوتا ہے، اس پہ سر پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور خاص کر صبح کو بکثرت آنسو آتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ موتی کی بھی یہ جو ہے اس کو بھی کام آتی ہے۔ پتلیوں کا پھیلاؤ ہے، اس کو بھی روکتی ہے۔ آنسو کی نالی کا ناسور، اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ کان کے اوپر اور پیچھے پھنسیاں نکل آئیں، اور ہونٹ جو ہے اوپر والا ہونٹ پھولا ہوا ہو۔ اچھا، چہرے کی ددری، مونچھوں میں جلندار پسینہ۔ میں تھوڑا سا جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی سمٹم کافی لمبی ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ میں آپ تک ایک ہی ویڈیو میں وہ جتنی باتیں میں آپ تک ڈیلیور کر سکوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ داند جن بچوں کے دیر سے نکلیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ دیر سے چلنا سیکھیں، اور داند بھی دیر سے نکلتے ہیں۔ اچھا، زبان کی نوک میں جلن، اچھا یہ سمٹم بہت کم ہی کسی میں آتی ہے۔ تو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کو میں نے کافی ساری میڈیسن دی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن وہ سروائیو نہیں کیا اور ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اس کو میں چند ہی دن پہلے یہ دعا میرے نظر سے گزری، جب میں اس کے لیے ویڈیو کے لیے اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس کو میں یہ دعا دی، تو آپ یقین کریں کہ ود ان اے ویک وہ آدمی، وہ 3 سال سے وہ پہلے تو مختلف ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ ایلوپیتھک جتنی اس کی بساط تھی، اس نے دوائیاں استعمال کی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ تو میں نے بھی اپنے جو میرا نالج تھا اس کے مطابق میں نے اس کو مختلف دوائیاں دیں، لیکن وہ نہیں ٹھیک ہوا۔ تو پھر میں نے کلکیریا کاف اور برائٹا کار یہ ملا کے اس کو دیں، تو اللہ کا شکر ہے ود ان اے ویک وہ اس کا جو 4-5 سال پرانا پرابلم تھا
وہ حل ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پھر یہ گلڑ پہ بھی کام آتی ہے، کنپیڈ جس کو ممس کہتے ہیں ان میں بھی کام آتی ہے، پتے کی پتھری میں آتی ہے۔ اچھا، ناف کے ارد گرد جو درد ہو اور پھر یا امبلائکل ہرنیاں جو ناف کی ہرنیاں یہ عام طور پہ عورتوں میں ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ کام آتی ہے۔ بچہ دانی کا ٹل جانا یا کیا کہتے ہیں اس کو ڈسپلیسمنٹ آف یوٹرس، یا اس کو مطلب آپ اپنی زبان میں اسے بھی کہتے ہیں کہ بچے دانی اپنی جگہ سے ٹل گئی ہے تو اس میں بھی یہ کام آتی ہے۔ پھر حیض سے پہلے اور بعد میں شرمگاہ کے اندر شدید خارش ہونا، حیض سے پہلے چھاتیوں میں درد ہونا اور چھاتیوں کا بہت زیادہ ذکی الحس ہو جانا، کہ اگر عورتیں کو چھاتیوں کو ہاتھ بھی لگایا جائے تو وہ شور کرتی ہے کہ بہت شدید درد ہوتا ہے اور چھاتیوں میں سوجن بھی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ یہاں تو ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، پیانو بجاتے وقت یا کھانا کھاتے وقت مریض کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ چلو کھانے کے ساتھ تو یہاں بھی ہوتا ہے ایسے کہ کھانا کھاتے وقت لوگوں کو کھانسی شروع ہو جائے تو ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین دعا ہے، لیکن اگر پیانو بجایا جائے تو بھی اس پیشنٹ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے جو چوک نکل جاتی ہے، کمر درد نکل جاتا ہے، اس میں بھی یہ کام آتی ہے۔ گھٹنے کے جوڑوں پہ سوجن ہو، گھٹنوں میں درد ہو، اچھا پھر جسم پر ترش پسینہ ہو، پاؤں کے تلوے بہت زیادہ جلن کرتے ہیں اور بہت نازک ہو جاتے ہیں، کچا پن ان میں آ جاتا ہے، وہ بندہ پاؤں زمین پہ رکھ کے چل نہیں سکتا تو اس کو درد ہوتا ہے، رات کو پھر بار بار جاگتا ہے یہ پیشنٹ، خواب میں مردے دیکھتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیلکیریا کاف، سلفر اور لائکوپیڈیم ان میڈیسن کو عام طور پہ تو ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ پہلے سلفر سے پہلے اس کو کیا کیلکیریا کاف کو نہیں دینا چاہیے۔ اس طرح سلفر دیں، اس کے بعد کیلکیریا کاف، اگر اس کے بعد ضرور پڑے تو لائکوپوڈیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی پیشنٹ کے سمٹم لیتے ہیں تو 3-4 میڈیسن کی سمٹمز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح کیلکیریا کاف، سلفر اور لائکوپوڈیم کی سمٹم اگر آپ کے ذہن میں تینوں کی آتی ہیں تو ان کو اکٹھا بھی میں نے دیا ہے کہ اکٹھا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے آگے پیچھے اس طرح استعمال کریں کہ سلفر سے پہلے کیلکیریا کاف کو نہ دیں، سلفر دیں اس کے بعد کیلکیریا کاف، اس کے بعد لائکوپوڈیم، پھر سلفر سے پہلے لائکوپوڈیم آ جائے گی، تو اس طرح یہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے گی، نقصان نہیں دیں گی۔ تو اگر آپ سلفر سے پہلے کیلکیریا کاف دے دیں گے تو پھر یہ اس کا قوی احتمال ہے کہ یہ مطلب فائدے کے بجائے نقصان دہ ہو مریض کے لیے۔ امید ہے، اور یہ اس کو 30 پوٹینسی میں ہی استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور کائنڈلی آپ سبسکرائب کریں تاکہ میں نیکسٹ جو بھی میڈیسن اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچائے، اور صدقہ جاریہ کے آپ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کو آپ شیئر بھی کر دیں کریں، تاکہ اگر کچھ اور کو یہ مسائل ہوں، اگر وہ اس سے استفادہ کرے گا، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بہت شکریہ۔